بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے سلسلے میں آج ہم بدعہدی کے حرام ہونے کے حوالے سے آیات و احادیث کا ذکر کریں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اپنے عہد و پیمان پورے کیا کرو۔ عقود کا لفظ عقد کی جمع ہے اور عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ باندھنا، کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ جو معاہدہ، جو وعدہ دو شخصوں کے درمیان ہو، اس کو بھی عربی زبان میں عقد کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں معاہدہ کہتے ہیں۔ اور یہ معاہدہ عام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ایمان کا اور اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا وعدہ ہے، وہ بھی عقد کے اندر شامل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا، وہ بھی ایک عقد ہے کہ یہ حلال چیزیں ہیں، ان کا استعمال کرنا، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب نہ جانا۔ یہ بھی ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ حلال بجا لائیں گے اور حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسی طرح لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، نکاح ایک معاہدہ ہے۔ اسی طرح ہماری خرید و فروخت ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تو جتنے معاہدات ہیں، خواہ ان کا تعلق دینی امور کے ساتھ ہے، خواہ ان کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے، خواہ وہ انسانوں کے درمیان ہے یا انسان اور اللہ کے درمیان ہے، ان سب کو پورا کرنے کا حکم رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اے لوگوں وعدے پورے کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ جو وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے، یہ وہ وعدے ہیں، یعنی ان کاموں کے بارے میں وعدے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ اب کوئی شخص ناجائز کام کا وعدہ کر لے تو ایسے وعدے کو پورا کرنا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ توڑنا ضروری ہے۔ کسی غلط کام کا اگر کسی نے قسم بھی لے لی، کسی غلط کام کے کرنے پر کسی نے ہم سے قسم لے لی ہے، تو ایسی قسم کو توڑنا لازم ہے۔ قسم کا کفارہ دے دیا جائے گا اور غلط کام نہیں کیا جائے گا۔ جس کام کو، جس وعدے کو پورا کرنا ہے، وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر ہے، جو جائز کام کا وعدہ ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم کی متفق ہے، جس میں آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں جن میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں منافقت کی پھر ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ پہلی بات، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی عہد کرے، وعدہ کرے تو پھر بے وفائی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے۔ اس کو منافقت کی علامتوں کے اندر شامل فرمایا۔ اور چوتھی فرمایا، جب کسی سے جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ یہ 4 علامتیں ہیں جس کو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقت سے تعبیر فرمایا۔ اور یاد رکھیے، میں یہ فرق ہمیشہ واضح کرتا ہوں کہ یہ منافقت عملی ہے، پریکٹیکل منافقت ہے، اس کا تعلق عقیدے کی منافقت سے نہیں ہے۔ عقیدے کی منافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں ہی مخلص نہیں ہے، وہ عقیدے کی منافقت ہے، وہ تو پھر کفر سے بدتر ہے، وہ تو جہنم کا نچلا درجہ ہے۔ یہ جو عادتیں ہیں، یہ یوں کہیے کہ یہ عملی منافقت کی نشانی ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، متفق کر حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی۔ فرمایا آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے
قیامت والے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، یعنی جس نے وعدہ توڑا ہوگا تو ایک جھنڈا لگا ہوگا. وہ جھنڈا شان ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوگا، وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے ہوگا کہ یہ دھوکے باز آدمی تھا. قیامت کے دن اللہ اسے ایسا ذلیل کرے گا کہ ایک جھنڈا لگایا جائے گا جو اس کی بدعہدی کی علامت ہوگا. اس جھنڈے کا مطلب ہوگا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ دھوکے باز آدمی تھا، یہ وعدے پورے کرنے والا آدمی نہیں تھا. اس کی ذلت و رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ اس کے معاملے کی برائی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے اور مجمع عام میں اس کا دھوکے باز ہونا قیامت کے مجمع عام کے اندر مشہور ہو جائے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم، ہر بات اہم ہے مگر کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سوچنے پر ہمیں مجبور کرتی ہیں. سرکار نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑوں گا، جن سے میں خود جھگڑا کروں گا میں. وہ 3 بندے کون ہیں؟ وہ جس آدمی نے میرے نام سے عہد کیا پھر توڑ دیا، یعنی وعدہ کرتے ہوئے اللہ رسول کا حوالہ دیا، خدا رسول کو درمیان میں لے آیا اور پھر اس نے وعدہ پورا نہیں کیا. چونکہ اللہ رسول کا نام لیا تھا، کہا قیامت کے دن میں اس سے جھگڑا کروں گا کہ تم نے میرا نام لے کے وعدہ کیا تھا، پھر پورا کیوں نہیں کیا اس نے. اب وہ جو اصل فریق ہے جس سے وعدہ ہوا وہ پیچھے ہو گیا. جس محبوب کا نام لے کر وعدہ کیا، کہا اب پھر میں اس سے قیامت کے دن نپٹوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ تم نے جب میرے نام کا حوالہ دیا تھا تو پھر وہ وعدہ پورا کیوں نہیں کیا تھا. دوسرا فرمایا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ اغوا ہو جاتے تھے اور اغوا کر کے آگے ان کو بیچ دیا جاتا تھا اور لوگ غلامی کے اندر آ جایا کرتے تھے، غلام بن کے ان کو بیچ دیا جاتا تھا بنا کر. تو فرمایا یہ بھی انسان جس کو اللہ نے آزاد پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اس آزاد انسان کو کوئی بیچے اور اس کی قیمت کھائے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میں مصطفیٰ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گا اور اس کے خلاف جھگڑا کروں گا اس کے ساتھ. تیسرا فرمایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، وہ آدمی جس نے اجرت پر مزدور رکھا، یعنی کسی آدمی سے کو مزدوری پر اپنے پاس کام کے لیے بلایا، اس نے کام تو پورا کر دیا لیکن اس نے اس کی مزدوری نہیں دی، تو اس مزدور کے حق میں قیامت کے دن میں مصطفیٰ کھڑا ہوں گا اور وہ شخص جس نے اس کی مزدوری کھائی ہوگی میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا. اور ایک حدیث پاک اگلے باب سے ہے اور اس باب کا نام ہے عطیہ وغیرہ دینے کے بعد، کسی کو گفٹ، کسی کو تحفہ، ہدیہ دینے کے بعد احسان جتلانا، اس کو منع کیا گیا. اور یہ قرآن نے یہ کہا کہ اے لوگوں اپنے صدقہ و خیرات کو برباد نہ کرو احسان جتلا کے، یعنی دیا ہوا تباہ ہو جاتا ہے. انسان نے 1000 دیا، لاکھ دیا، جتنا دیا، اگر دے کر پھر اس کو قولاً فعلاً عملاً کسی اعتبار سے جتلا کر اس کو تکلیف اگر دی ہے تو دیا ہوا سب کچھ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ضائع ہو جاتا ہے. حدیث پاک یہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کریں گے، یعنی ناراضگی کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، میرا رب ان پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ پہلا فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. یہ عام طور پہ ہم جو شلوار ہماری ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا. اور یاد رکھیے علماء میں ہم اس بات کی وضاحت اکثر کرتے ہیں، پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اس کی جو شرط بیان کی گئی ہے دیگر احادیث میں وہ ہے تکبر کے ساتھ لٹکانے والا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہمارے دیہاتوں کے اندر تہمد باندھتے ہیں اور تہمد ان کا نیچے لٹکتا رہتا ہے. عرب کے اندر بھی جب لوگوں کے لیے کپڑا پورا نہیں ہوتا تھا تو بعض لوگ اپنی دولت مندی کو، اپنی امارت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنا کپڑا ان کا اتنا لمبا ہوتا تھا کہ نیچے گھسٹتا ہوا چلا آتا تھا، تکبر کے لیے ظاہر کرتے تھے.
تو تکبر کے ساتھ کرنا آج بھی حرام ہے، مگر علماء کرام نے لکھا کہ تکبر نہ بھی ہو تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ انسان اپنے کپڑے کو نیچے نہ جانے دے۔ اگر تکبر نہ بھی ہو، اگر کپڑا نیچے جائے گا ناپاک تو ہو جائے گا نا، اگر نیچے کپڑا ہوگا پاؤں کو ٹچ کرے گا، ہماری گلیاں کون سی پاکیزہ اور صاف ہیں، تو اگر وہ پاؤں کے نیچے آئے گا تو ناپاک ہو جائے گا، اور کپڑا ناپاک اگر ہوگا تو تھوڑا حصہ بھی ناپاک ہوگا تو نماز کو مکروہ کر دے گا ہماری کو، اور زیادہ ناپاک ہوگا تو نماز کو خراب کر دے گا۔ تو اس لیے بہرحال اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن اس پر جہنم کا فتویٰ تبھی دیا جائے گا جب اس کو تکبر کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ میں اس کے اندر جو نرمی ہے اس کی حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے پاس آئے اور آپ کا تہبند نیچے کو تھا۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، ان کا پیٹ اندر کو تھا، تو کہتے میں تہبند باندھتا ہوں وہ نیچے کو ڈھلک جاتا ہے، میرا تہبند نیچے چلا جاتا ہے، تو کیا کہیں وہ جو سزا ہے اس کا میں تو اللہ نہ کرے حقدار نہیں ہوں گا؟ سرکار میں ابو بکر تم تکبر سے تو نہیں کرتے ہو، تمہارا تو بے احتیاطی میں نیچے کو ڈھلک جاتا ہے، تو سرکار نے خود وضاحت کر دی کہ اس کا جو اصل قباحت اور سزا ہے وہ تکبر کی وجہ کے ساتھ ہے، باقی احتیاطاً اس کو ہر حال میں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا احسان کر کے احسان جتلانے والا، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوگا قیامت کے دن اس سے کلام نہیں کرے گا اور رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نام کا حوالہ دے اور سامان بیچے اور اس کا سامان صحیح نہ ہو۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔